حیدرآباد میں بڑھائی نگر اور سخی پیر پولیس کی ایک گھنٹے کے اندر الگ الگ مبینہ پولیس مقابلوں میں 2 ملزمان کے زخمی حالت میں گرفتار کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا۔ پولیس کے مطابق بڑھائی نگر تھانے کی حدود میں گریڈ اسٹیشن کے قریب گشت کے دوران اسٹریٹ کرمنل سے مقابلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ناصر ولد غلام عباس چانڈیو زخمی ہو گیا، جبکہ اس کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ زخمی ملزم کے قبضے سے ٹی پستول برآمد ہوا ہے اور وہ GOR کالونی سے تعلق رکھتا ہے اور 2 مقدمات میں مطلوب تھا۔ ملزم کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب صحیح پیر پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ استار شاہ قبرستان روڈ کے قریب موٹر سائیکل سوار مبینہ منشیات فروش سے مقابلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں محمد شاہد ولد عبدالعزیز قریشی زخمی ہو گیا، جبکہ اس کا ساتھی فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق زخمی ملزم کے قبضے سے ٹی پستول اور 2 کلو 23 گرام چرس برآمد ہوئی، جسے علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم کے خلاف پہلے ہی صحیح پیر تھانے میں 5 اور مارکیٹ تھانے میں 2 مقدمات درج ہیں۔ حیدرآباد بلدیہ کے کچن ملازمین نے بقایا تنخواہیں ادا نہ کیے جانے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کچن ملازمین پریس کلب کے سامنے پہنچ گئے اور اپنے مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ گزشتہ کافی عرصے سے مسلسل ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، مگر انہیں تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی۔ ملازمین نے مزید کہا کہ تنخواہیں نہ ملنے کے باعث ان کے گھریلو حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں اور اہل خانہ فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے انہیں فوری طور پر انصاف فراہم کیا جائے۔ احتجاجی ملازمین نے میئر حیدرآباد سے مطالبہ کیا ہے معاملے کا فوری نوٹس لے کر بقایا تنخواہیں جاری کی جائیں۔ حیدرآباد میں اقلیتی برادری کی بچیوں کا جبری مذہب تبدیل کرنے کے ان کی کم عمری میں شادیاں کرانے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ پریس کلب کے سامنے ہونے والی احتجاج میں خواتین اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے کم عمری کی شادیوں کی روک تھام اور جبری مذہب تبدیل کروانے کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اقلیتی برادری بھی اس ملک کا حصہ ہے، لہٰذا انہیں مکمل آئینی اور انسانی حقوق فراہم کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کئی برسوں سے اقلیتی برادری کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، مگر متعلقہ ادارے اس کا سنجیدہ نوٹس نہیں لے رہے۔ رہنماؤں نے مزید کہا کہ خاص طور پر کم عمر اقلیتی لڑکیوں کو اغوا کر کے زبردستی مذہب تبدیل کروانے کے واقعات تشویشناک ہیں، جن کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اقلیتی لڑکیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے اور ماریہ شہباز سے متعلق آئینی عدالت کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ لہجہ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر کاشف جبار کی اس رپورٹ میں چوک اعظم کے معروف تعلیمی ادارے گارڈین کالج میں فارمیسی ٹیکنیشین کے شاندار نتائج پر طلبہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ طلبہ نے نہ صرف نمایاں نمبر حاصل کیے بلکہ مختلف پوزیشنز بھی اپنے نام کر کے ادارے کا نام روشن کیا۔ اس خوشی کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کالج انتظامیہ، اساتذہ، طلبہ اور والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران کیک کاٹا گیا، جبکہ کامیاب طلبہ کو پھولوں کے ہار پہنا کر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ کالج کے پرنسپل کا کہنا تھا کہ یہ کامیابی طلبہ کی محنت، اساتذہ کی لگن اور بہترین تعلیمی ماحول کے نتیجہ ہے اور ادارہ مستقبل میں بھی اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے مزید کامیابیاں سمیٹے گا۔ طلبہ نے اپنی کامیابیوں کا سہرا اساتذہ کی رہنمائی اور والدین کی دعاؤں کو دیتے ہوئے مزید محنت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ کراچی مبینہ نوسرباز اور فراڈیا ملزم ولید عرف لودھی ولد انصر لودھی کے خلاف خبر نشر ہونے کے بعد مزید چونکا دینے والی ویڈیو سامنے آ گئی ہیں، جن میں ملزم واضح طور پر گاڑیاں فروخت کرنے کا اعتراف کرتا نظر آ رہا ہے۔ موصول ہونے والی ویڈیو میں ایک موقع پر ملزم کو مرغا بنائے جانے کے دوران معافیاں مانگتے اور شہریوں سے گاڑیاں لے کر آگے فروخت کرنے کا اقرار کرتے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ایک اور ویڈیو میں ملزم کو مبینہ طور پر آن لائن جوا گیمبلنگ میں ملوث دکھایا گیا ہے، جہاں وہ سادہ لوگ افراد کو ایویٹر نامی گیم کے ذریعے کروڑوں روپے کا نقصان پہنچانے کا اعتراف کرتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزم ایک بڑے نیٹ ورک کا حصہ ہے جو کراچی سے آپریٹ کر رہا ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ملزم ڈیفنس کے علاقے راحت کمرشل میں واقع فلیٹس میں رہائش پذیر ہے، جہاں مبینہ طور پر بااثر افراد اور سرمایہ کاروں کو غیر اخلاقی سرگرمیوں کی پیشکش بھی کی جاتی ہے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق ملزم اس وقت 10 سے زائد مقدمات میں مطلوب ہے، تاہم تاحال گرفتار نہیں ہو سکا۔ عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ اگر مذکورہ ملزم کہیں نظر آئے یا اس سے متعلق کوئی معلومات ہوں تو فوراً قریبی پولیس اسٹیشن کو اطلاع دیں۔ خبر شامل کرتے ہیں مرید کے شہر سے محمد علی آغا کی رپورٹ کے مطابق لمبڑے ہاؤس میں سابق MPA چودھری مشتاق احمد گجر کی رہائش گاہ پر ٹکٹ ہولڈر PP 137 چودھری دانش گجر کی قیادت میں بانی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی برسی منائی گئی، جس میں ضلعی صدر آصف خان، جنرل سیکرٹری صابر ڈوگر، سید تنویر شاہ، جوائنٹ سیکرٹری لاہور ڈویژن مجید قریشی،
معید گجر MNA کے ٹکٹ ہولڈر چودھری صابر حسین بھلا سمیت سینکڑوں جالوں نے شرکت کی۔ برسی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے تمام رہنماؤں نے اپنے متفقہ طور پر کہا کہ پیپلز پارٹی عوام کی اصل جمہوری پارٹی ہے۔ ایٹم بم ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستان پر احسان ہے۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان لانے والی شخصیت ذوالفقار علی بھٹو ہیں۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے مزدور کو زبان دی، عوام کو شعور دیا۔ سیاسی نظام ایسا نہیں آیا جس میں ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ کسی نے مزدور کی اور غریب کی بات کی۔ صرف ذوالفقار علی بھٹو ہی ہیں جنہوں نے گراؤنڈ لیول پہ جا کے ضرورت مندوں کی مدد کا منصور کیا۔ بولتے جائیں۔ انہوں نے الیکٹ ہونے تو پہلا کا دور تو لے کے UNO کی تقریر تو لے کے جہاں تقریر پھاڑنے والا واقعہ سی دوستوں کو یاد ہوئے گا، اس تو لے کے انہوں کا کہڑا کارنامہ ہے کہ کہڑے کارنامے۔ سابق MPA چودھری مشتاق احمد گجر صاحب ان سے جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے دن پر آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ جی بھٹو صاحب نے عوام کے لیے جان دے دی، پاکستان کے لیے جان دے دی، ایٹم دے دیا، پوری کا علم دے دیا جس کی بنا پر پاکستان قائم ہے۔ ورکرز جالے اور جتنے بھی میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ تو عوام کو لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ملک صرف عمراء کے لیے نہیں ہے، یہ ملک غریبوں کا ملک ہے، کسانوں کا ملک ہے، مزدوروں کا ملک ہے، جنہیں اس وقت گھسیٹا جا رہا ہے اور درمیانہ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو لوگ آئے نہ اسکولوں کی فیسیں دے سکتے ہیں، نہ اپنا ڈاکٹر۔ یعنی آپ کا کہنا ہے کہ پاکستان کا ایٹم بم ذوالفقار علی بھٹو کا احسان ہے۔ علی بھلا صاحب، شہادت ذوالفقار علی بھٹو پر آپ کیا کہیں گے؟ یوم شہادت ہے آج، کیا کہیں گے؟ پاکستانی پیپلز پارٹی ملک کے کونے کونے میں یہ برسی جو ہے اس کی تقریبات کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے غریب طبقے کسان کو، مزدور کو، طلباء کو، خواتین کو، جو سیاست کرنے کا، جو اپنا حق حاصل کرنے کا جو سیاسی طرز عمل کیا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ طرز عمل ہمیشہ زندہ رہے گا۔ شریف روڈ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر سید اسد شاہ کی رپورٹ کے مطابق نیشنل پروگرام ہیلتھ کی کوارڈینیٹر نے لیڈی ہیلتھ ورکر کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ کوارڈینیٹر جو ہر ماہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے تنخواہ سے 1000 سے 2500 روپے بھتہ لیتی ہے، جبکہ کوارڈینیٹر نے راتوں رات کروڑ پتی بننے والے خواب کو پورا کرنے کے لیے لیڈی ہیلتھ ورکر کے کاغذات کی ویریفیکیشن کے بہانے فی لیڈی ہیلتھ ورکر 15,000 سے 10,000 ڈسٹرکٹ نشر افروز سے سینکڑوں ورکر سے روپے وصول کر کے اپنے خواب کو پورا کر دیا، جبکہ نشر افروز نے بھی اپنے حصہ لے کر خاموشی کا روزہ رکھ لیا ہے۔ جبکہ کوارڈینیٹر کھلے عام کرپشن کی بے تاج بادشاہ بن گئی ہے۔ کھلے عام بھتہ خوری کے خلاف ورکرز کے رشتہ داروں نے بھی کوارڈینیٹر کے خلاف احتجاجی پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سے مطالبہ کیا ہے فوری طور پر کرپشن میں ملوث کوارڈینیٹر کے خلاف کرپشن کے مقدمے درج کر کے کوارڈینیٹر کو گرفتار کر کے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ نالو छा आहे तव्हांजो? नालो मुंहिंजो अब्दुल गफूर आहे। अच्छा, काथों जा आहियो? मां ॻोठ यूसुफ राजपुर पढ़ी हुयुमि। अच्छा, छा मसइलो आहे? मसइलो आहे इहे जेकी कोआर्डिनेटर शादना बलोच आई आहे, छोकिरियुनि खे तंग करे रही आहे, लेडी हेल्थ वर्करनि खे, उन्हनि खे चवे थी 15,000 वेरिफिकेशन जा ॾियो। जी। असां ग़रीब माण्हू कंहिंखे पैसा ॾेई कंहिंखे ॾियूं? छो ॾियूं? अनथराइज़ त न आहियूं। हा, फराइज़ हो न, कमु करे रहिया आहियूं न, अनथराइज़ त कोन हूंदो तव्हांखे पैसा ॾियूं। छाजे लाइ ॾियूं तव्हांखे पैसा? जेकियूं छोकिरियूं लटा कपिड़ा वठनि थियूं उहे बि खयूं हली थियूं वञनि। डिनर सेट उन ॾींहुं लॻे जा सेंटर ते खणी वई आहे, उहो बि खयूं थी वञे। जेका शइ अचेसि थी उहा खयूं थी वञे। हर सेंटर ते माण्हुनि छोकिरियुनि खे परेशान थी करे। महिरबानी करे DHO साहिब खे, नौशर फिरोज़ खे ऐं आला ऑफिसरनि खे मुंहिंजी इल्तिजा आहे त महिरबानी करे इनखे हटाए करे खालसा कुरेशी खे मोकिलियो वञे कोआर्डिनेटर करे।
हीअ माई तमामु छोकिरियुनि खे तंग करे रही आहे, परेशान करे रही आहे, इनखे हटायो वञे। वेरिफिकेशन जा 15,000 छो ॾियूं, छाजे लाइ ॾियूं, कहिड़ो लाचार आहे? असांजी इहा उन्हनि खे आला ऑफिसरनि खे इहा इल्तिजा आहे त महिरबानी करे इनखे हटाए करे खालसा कुड़ी खे हिते रखियो वञे, न त ॿी सूरत में असां रोड ब्लॉक कंदासीं, धरणा हणंदासीं, सभु छोकिरियूं लेडी हेल्थ वर्कर निकिरी ईंदियूं। कंहिं बि सेंटर ते वञो, कंहिंखां बि पुछा कयो, क़ुर ते हथु रखायो त छोकिरियुनि खे तंग कान थी करे। महिरबानी करे इनखे हटायो वञे ऐं खालसा कुड़ी खे मोकिलियो वञे कोऑर्डिनेटर करे, इनखे परे कई वञे। खबर शामिल करते हैं कामों के से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले जनरल सेक्रेटरी चौधरी इमरान हबीब बसरोया ने पेट्रोल की कीमतों में हालिया कमी को अवाम के साथ एक संगीन मजाक करार दे दिया है। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। अवाम के साथ खेल खेला जा रहा है। चौधरी इमरान हबीब बसरोया का कहना था कि पहले पेट्रोल की कीमत में 133 रुपये का बड़ा इजाफा किया गया और अब सिर्फ 80 रुपये सस्ता करके ये तासर दिया जा रहा है जिसे अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया गया हो। उन्होंने कहा कि ये सरासर अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। पहले कीमतें आसमान पर पहुंचाई गई और फिर मामूली कमी करके अवाम को खुश करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। पीपी रहनुमा ने अवाम को झंझोड़ते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है, अवाम अपनी आवाज़ खुद बने। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो इस मसनूई रेट का बाइकाट करें और हुकूमत के इस रवैये के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। इनका मजीद कहना था अवाम अब इन सियासी चालों को समझ चुके हैं और इस किस्म के किसी रिलीफ को कबूल नहीं करेंगे जो पहले जेब काट कर फिर हरात के तौर पर दिया जाए। शुक्रिया अदा करता कि इत्थे और सऊदी अरब बाद जो पाकिस्तान के साये में पलकर जवां हुए हैं हम, खंजर हलाल का है कौमी निशान हमारा। जनाब इस तकरीब लतीफ़ असगर खान साहब उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली, जनाब जबार मंद साहब, जनाब तारक मुगल साहब, इम्तियाज़ सफदर रड़ाई साहब को जिन्होंने दुबाला किया और जितने आने वाले मेहमान हैं, मैं अपनी पाकिस्तान पीपल्स की इज्जत के लिए यहाँ जमा होने पर मैं सबको दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और खुशामदीद भी कहता हूँ। शुक्रिया पाकिस्तान जनाब शहजाद अहमद गिल साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो मेहमानाने गिरामी के लिए इस्तकबालिया कहें। लतीफ़ असगर खान साहब उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली, जनाब जबार मंद साहब, जनाब तारक मुगल साहब, इम्तियाज़ सफदर रड़ाई साहब। खरमनाबाद से खबर शामिल करते हैं। कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर ज़िले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भावलनगर साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 244 हाजी मोहम्मद इंतज़ार राना की हदायत पर राना इसरार अहमद तहसील सदर पीपल्स पार्टी चिश्तियाँ की क़यादत में कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। खरमनाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी डॉक्टर अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साले सवाब के लिए कुरान ख़वानी की गई और कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भरपूर अंदाज में खराज तहसीन और खराज अक़ीदत पेश किया गया। हाजी मोहम्मद इंतज़ार राना ने बरसी की तकरीब से टेलीफोनिक खिताब करते हुए कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी यौम शहादत पर इन्हें सुरख सलाम पेश करते हुए कहा कि वो एक मुदबर रहनुमा थे जिनकी कुर्बानी जमहूरियत और अवाम के वक़ार की लाजवाल आवाज़ बन चुकी है। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला बहावलनगर और तहसील सिटी चिश्तियाँ के अहदेदारान कारकुनान ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की, जिनमें राना इक़्तिदार अहमद तहसील सदर PYO मीडिया कोऑर्डिनेटर सरवर चौहान, राना यासीन, लाला शाह, बैराम जोया, मलिक शौकत अवान, मोहम्मद अब्बास उर्फ बाबा बाछू, मुमताज़ अंजुम हाशमी, राना एहसान, राना आज़म 103 फतेह वाले, कारी रियाज अहमद, हाफिज़ मनीर अहमद चौधरी, शहबाजुल हसन, इशफाक हैदर, डॉक्टर शाहिद नवाज अब्बासी समेत दीगर ने शिरकत की। सखर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सुधीर सेन की खबर के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी सखर और ज़िला सखर के ज़रिए तमाम 4 अप्रैल 2026 बरोज़ हफ्ता शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की 47वीं बरसी के मौका पर एक पुरवकार तकरीब स्पीकर सूबाई असम्बली सैयद अवैस कादर शाह हाउस सिंधी सोसाइटी सखर में नहायत क़दर एहतराम के साथ मुनक़्क़द हुई। तकरीब की सदारत सदर PP ज़िला सखर सैयद जवेद शाह और सदर PP सिटी सखर डॉक्टर अरशद मुगल ने मुश्तरका तौर पर की। तकरीब में स्पीकर सूबाई असम्बली सैयद अवैस कादर शाह, MNA नुमान इस्लाम शेख,
MPA سید فاروق احمد شاہ، انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی ڈویژن سکھر اور میئر سکر ارسلان اسلام شیخ، چیئرمین ضلع کونسل سید کمیل حیدر شاہ سمیت دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو اور دیگر شہداء جمہوریت کے سارے ثواب کے لیے قرآن خوانی اور خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا۔ مقررین نے اپنے خطابات میں شہید بھٹو کی ملک و قوم کے لیے لازوال خدمات، جمہوریت کے استحکام اور عوامی حقوق کے لیے ان کی جدوجہد کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ 47 سال پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ان کی عوام سے دور کر دیا گیا ایک آمرانہ سوچ نے کہ شاید وہ قائد جمہوریت، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عوام کے مشن کو، جمہوریت کے مشن کو، عوامی خدمت کے مشن کو روک سکیں گے، لیکن آج اس بات کی گواہی ہے کہ آج بھی ہر شخص کے دل میں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب زندہ ہے۔ ان کا مشن چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب لے کے چل رہے ہیں، اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ ایک آمرانہ دور میں جاگیردارانہ نظام کے خلاف شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف آواز اٹھائی، جد و جہد کی، بلکہ غریب، کمزور، ہاری، کسان، وہ طبقہ جن کے بنیادی حقوق سے محروم تھا، نہ صرف ان کی جد و جہد کی بلکہ 73 کا آئین دے کے ان آئین کے اندر بھی ان کے تمام تر حقوق کی پروٹیکشن ہوئی، اور 4 اپریل 1979 پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے، اور آج ہمیں فخر ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان ایک واحد وہ اسلامی ممالک ہے جو ایک نیوکلیئر پاور ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی عوامی خدمت کے سفر کو جاری رکھیں گے، اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ خراج عقیدت دینے، خراج تحسین دینے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پہ نوڈر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ کیونکہ ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، کفایت شوری اور ڈسٹری میئرز کے تحت یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں قرآن خوانی کرائی کی جائے اور دعا کریں، اور ہم نے نہ صرف دعا کی بلکہ ہم دعا گوئیں کہ انشاءاللہ تعالی دنیا میں امن قائم ہو، خصوصاً ایران کے اندر مسلم امہ کی جیت ہو اور حق اور سچ کا بول بالا ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بھٹو پاکستان زندہ باد۔ بس خبر شامل کرتے ہیں نصیر آباد سے ہمارے نمائندے شراز علی تنیو کی رپورٹ کے مطابق نصیر آباد مہنگائی اور IMF پالیسیوں کے خلاف انوکھا احتجاج۔ عوامی ورکرز پارٹی سندھ کی کال پر نصیر آباد میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف توا اٹھا کر انوکھا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی ریلی نوناری محلے سے شروع ہو کر آرتھر پل پر اختتام پذیر ہوئی، جس میں خواتین، بچوں اور مزدوروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں خالی توے اٹھا کر حکومت اور IMF کی پالیسیوں کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ عوامی ورکرز پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری کامریڈ سنگار نوناری، کامریڈ ابراہیم چانڈیو، فوزیہ سنگار، نجی چنا اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا IMF کی شرائط غریب عوام کے لیے معاشی بم ثابت ہو رہی ہیں۔ رہنماؤں نے الزام عائد کیا کہ حکمران طبقہ اپنی عیاشیاں کم کرنے کے بجائے غریبوں پر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے پیٹرولیم مصنوعات اور گیس کی قیمتوں میں کیا گیا اضافہ فوری طور پر واپس لیا جائے۔ ریلی میں ناری جمہوری محاذ اور دیگر سماجی تنظیموں کے کارکنان نے بھی شرکت کر کے عوامی دشمن پالیسیوں کے خلاف شدید ریکارڈ احتجاج کرایا۔